جب بھی اللہ کی زمین پہ کسی انسان نے تکبر کیا، ظلم کیا، تو اللہ نے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ تو ویسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو مصر کا بادشاہ بنا، جس کا نام ولید بن موصب بن ریان تھا، جس کو پوری دنیا فرعون کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ انسانوں پہ ظلم کرتا تھا، اور جو لوگ غریب تھے ان کا حق کھاتا تھا، اور انہیں سخت مزدوریاں اور کم اجرت دیتا تھا، اور جو انسان اس کا غلام نہیں بنتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، اے موسیٰ، فرعون تک میرا پیغام پہنچاؤ کہ وہ انسانوں پہ ظلم نہ کرے، ورنہ اللہ کا عذاب ان کو لے ڈوبے گا۔ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ نے اللہ کا پیغام فرعون کو دیا تو مذاق اڑانے لگا اور کہنے لگا، یہاں کا خدا میں ہوں اور میں کسی کا حکم نہیں مانتا۔ بس اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے توسط سے دکھاتا رہا، اور پورا مصر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے حیران ہوتا گیا۔ کچھ ایمان لے آئے اور کچھ فرعون سے سوالات کرنے لگے۔ بالآخر فرعون موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کر اس بات تک آ پہنچا کہ آج میں موسیٰ اور اس کی قوم بنی اسرائیل کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پیغام پہنچایا کہ اے موسیٰ، رات میں اپنی قوم کو لے کے اس شہر سے نکل جاؤ۔ تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کے وہاں سے جانے لگے۔ اس بات کا علم جب فرعون کو ہوا تو وہ غضبناک ہو کے کہنے لگا، کچھ بھی ہو جائے، موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کو میں قتل کر کے ہی چھوڑوں گا۔ وہ اپنے جاہ و جلال کے ساتھ بنی اسرائیل کو ڈھونڈنے لگا۔ بس آگے آگے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ اور پیچھے پیچھے فرعون کا لشکر مارنے کے لیے آتا رہا۔ بالآخر بنی اسرائیل دریا تک پہنچے اور فرعون کا لشکر پیچھا کرتے کرتے ان کو دیکھنے لگا۔ جب بنی اسرائیل نے فرعون کے لشکر کو دیکھا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، تو نے ہمیں کہاں پھنسا دیا؟ اب پیچھے فرعون کا لشکر ہمیں مارنا چاہتا ہے اور آگے یہ دریا ہے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگو، گھبراؤ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ فرعون اور اس کا لشکر ہمیں پکڑ لے۔ سب کہنے لگے، اے موسیٰ، اب ہم آگے کیسے جائیں گے؟ بس اتنی دیر میں آواز غیب آئی، اے موسیٰ، اپنا عصا اس دریا میں دے مار۔ بس جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا میں مارا تو آدھا پانی اس طرف اور آدھا پانی اس طرف ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رستے کو بیچ میں واضح کر دیا تو بنی اسرائیل کے قبائل کے کچھ لوگ کہنے لگے، اے موسیٰ، اپنے خدا کو کہنا کہ ہمارے لیے الگ الگ رستے بنا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دریا میں 12 جگہوں پر عصا مارا اور 12 الگ الگ رستے بنے، اور وہ 12 قبائل الگ الگ ہو کے دریائے نیل سے جانے لگے۔ جیسے ہی یہ منظر فرعون اور اس کے لشکر نے دیکھا تو وہ بھی ان رستوں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے پیچھے آ گئے۔ جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ دریا کے اس طرف پہنچے اور دریا کے بیچوں بیچ فرعون اور اس کا لشکر موجود تھا، اللہ نے پانی کو پھر سے حکم دیا، اب ویسے ہو جا جیسے پہلے تھا۔ تو بس وہ پانی پھر سے مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوب کے مر گیا۔ یہ پورا منظر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم دیکھ رہی تھی، اور اتنی دیر میں فرعون چیخ کے کہنے لگا، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے اللہ کو تسلیم کرتا ہوں، میں بھی ایمان لاتا ہوں، موسیٰ کا اللہ بڑی قدرت والا ہے۔ اتنی دیر میں آواز غیب آتی ہے کہ اے فرعون، اب ایمان لاتا ہے جب تو دوزخ کی دہلیز پر پہنچا ہے۔ اے فرعون، ہم تیرے تکبر اور تیری لاش کو آنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنائیں گے، تاکہ ہر انسان یہ جان لے کہ زمین پہ انسان کو تکبر راس نہیں آتا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کی لاش کو نشان عبرت بنا کے رکھا ہے۔ بے شک جس انسان نے تکبر کیا، انسانوں پہ ظلم کیا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو کر دوزخ تک پہنچ جاتا ہے۔